سورہ النساء شروع کریں گے انشاءاللہ۔ النساء امرأہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے عورتیں۔ عورتوں سے متعلق اس صورت میں بہت اہم مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر مرد و عورت سے متعلق آئلی زندگی اور معاشرتی قوانین کا تذکرہ بھی ہے کہ مرد و عورت کا رہن سہن اور ان کا اسلوب زندگی، طرز زندگی کیا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم یہاں سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سیکھنا ہی اصل میں مقصود ہے، مطلوب ہے قرآن کا، کیونکہ جان لینا کافی نہیں ہے، اور جان لینا یا پڑھ لینا یعنی علم رکھنا کہ ہمیں قرآن سے متعلق علم ہے، ہمیں ترجمہ آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، یا علم کے بعد ہم اس پر عمل کرنے کی بجائے ہم اس کو یاد کر کے پڑھ کے پیپر دے کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے سے کام نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بہترین زندگی کا، بہتری کا سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور علم اور تعلیم میں فرق ہے، علم جاننے کو کہتے ہیں اور تعلیم سیکھنے کو کہتے ہیں، اور سیکھا گیا جو ہوتا ہے وہ پریکٹس کے بغیر، عمل کے بغیر صرف جان لینے کا نام نہیں ہوتا۔ یعنی جو بھی چیز سیکھی جاتی ہے وہ پریکٹیکل ہوتی ہے، وہ کرنے سے، عمل کرنے سے۔ تو قرآن سیکھنا سکھانا بھی گویا اس پر عمل کرنا مطلوب ہے، نہ کہ صرف جان لینا۔ اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو پڑھیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کے ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اور پھر جب انسان اللہ سے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا میسج ہے۔ جب انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شیطان سے کوسوں دور ہو، یعنی شیطان اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، تاکہ وہ کلام الہی سے رحمت الہی حاصل کر سکے، اپنی رب کی رحمت کو پا سکے۔ ہم اعوذ باللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمارا کوئی بھی اس کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، ہم اعوذ باللہ جسٹ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اگر پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہو تو ہماری زندگی میں اس کا کچھ اثر ہو، جبکہ شیطان کے تسلط کی جو علامتیں ہیں وہ ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، جس کا مطلب واضح ہے کہ شیطان ہمارے اوپر پوری طرح سے مسلط ہے۔ ہم ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا سلیبس کافی ہے۔ ہاں اتنا یاد رکھے کہ شیطان کے تسلط کی ایک بہت بڑی علامت جو شیطان نے خود کہی تھی، اللہ تعالیٰ کو، اللہ سے جب مہلت مانگی تھی نا اس نے، تو اس نے کہا تھا کہ جب میں ان پر غالب آ جاؤں گا نا، میرا تسلط ہو جائے گا، تو ان میں سے کوئی بندہ تیرا شکر کرنے والا نہیں تو پائے گا۔ تو گویا کوئی بھی 99% نہیں بلکہ 100% لوگ اپنے حال پہ خوش نظر نہیں آتے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حال پہ خوش نظر آتے ہیں۔ تو کوئی بھی چونکہ اپنے حال پہ خوش نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ شیطان غالب ہے ہمارے اوپر۔ تو شیطان کے غلبے کو دور کریں، صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ کوشش کر کے جب پڑھیں تو اس کا اثر ہماری زندگی میں بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، جس طرح کوڑ کی بیماری والے کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی بیکار۔ اسی طرح وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے جس کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب کی سزاؤں سے، اس کی تیار کردہ عذاب سے۔ الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، کم تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، یعنی حضرت آدم سے، وہ خلق، اور پیدا کیا، منہا، اسی نفس سے، زوجہا، اس کی بیوی یعنی حوا کو، وبث، اور پھیلایا، منہما، ان دونوں سے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، منہما،
رجالن بہت کثیرن بہت زیادہ مرد و نسان اور عورتیں، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، الذی وہ ذات تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اسی کے واسطے سے، اسی کے ذریعے سے، والارحام اور بچو رحم رشتوں کو توڑنے سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیکم تمہارا رقیبا نگران ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگو اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تقوی کیا ہے۔ مختصر سے انداز میں ہم انشاءاللہ ہر چیز کو اپنے عمل میں لانے کے لیے کوشش کریں گے۔ تقوی وقع سے ہے جس کا معنی بچنا، سوچ سمجھ کے چلنا، سوچنا سمجھنا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے بعد بچ کے چلنا، یعنی آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں آپ کا قدم، کیونکہ منزلیں دو ہی ہیں تو ظاہر اقدام ہمیں انہی منزلوں میں سے کسی ایک کی طرف لے کے جاتے ہیں، تیسرا کوئی منزل نہیں ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، آپ کا اٹھنے والا ہر قدم یا تو جنت کی طرف جاتا ہے یا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو جس آدمی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا یہ قدم مجھے جہنم میں لے کے جائے گا یا جنت میں لے جائے گا، وہ متقی ہے۔ یعنی تقوی ماتھے پہ نظر نہیں آتا ہے، اور تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں اور آپ کے ماتھے پہ محراب پڑا ہے تو آپ بڑے بڑے متقی ہیں، بڑے باحیا ہیں، بڑے متقی ہیں، نہیں۔ تقوی اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھنے والا متقی ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت کعب احبار سے پوچھا تھا تقوی کیا ہے تو انہوں نے بتلایا کہ تقوی یہ ہے کہ آپ خاردار جھاڑیوں سے گزرے تو کیسے گزرے، انہوں نے بتایا کہ اپنا دامن بچا کے، یعنی اپنا دامن بچا لے تاکہ آپ کے کپڑوں میں کانٹے لگ جائیں اور آپ کے جسم کو نقصان پہنچے، کپڑوں کو نقصان پہنچے۔ تو اسی طرح جب آپ ایسے ماحول میں رہیں جس ماحول میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اس ماحول کا حصہ بنیں گے تو آپ بھی اپنا دامن داغدار کر لیں گے، تو ایسے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا تقوی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے دور میں متقی بننا بنسبت پہلے کے زیادہ آسان ہے، کیونکہ آج تو ہر قدم پہ ہمارے پاس ایک حرام کا موقع موجود ہے، ہر قدم پہ، بلکہ قدم نہ بھی اٹھائیں تو ہمارے ہاتھوں میں اتنا بڑا حرام ہے، ہمارے پاس موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، تو ہم پھر حرام کی کتنی راستے ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم بچ جائیں تو ہم متقی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے، رب پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے اور آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں، اور یہ تینوں وصف صرف اللہ کی ذات میں ہیں۔ ہمیں جو لگتا ہے نا تربیت کے ذرائع جو ہیں استاد ہیں یا والدین ہیں، یا اسی طرح پرورش کرنے کے ذرائع والد ہیں، لیکن یقیناً ان کے بغیر بھی پرورش بھی ہو جاتی ہے اور تربیت بھی ہو جاتی ہے۔ اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو رب پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ نہ تو دوسروں کی پرورش پہ یقین رکھتا ہے، وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، اور نہ ہی وہ دوسروں کی تربیت جس طرح ہم دوسروں کی تربیت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کسی چیز پہ انگلی اٹھائیں کہ انسان کے اندر یہ برائی ہے، یہ بری ہے خلقت میں، کہ ہونٹ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، رنگ کالا ہے، تو ایسے ہی تربیت اللہ کی ذات کرتی ہے کہ تربیت پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تمہارا رب ہے، اور اس کے پھر تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے نظام میں آہستگی رکھی ہے اپنے، گو کہ وہ کن کہتا ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے، وہ تو ایک سیکنڈ میں سارا کچھ بدل سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نظام میں ایک آہستگی ہے، تحمل مزاجی ہے، سورج نکلتا ہے آہستہ آہستہ، غروب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، دن چڑھتا ہے، اسی طرح آپ سارے نظام میں دیکھیں کہ ایک تحمل مزاجی موجود ہے، ایک نرم مزاجی، ایک یعنی آہستگی موجود ہے۔ تو جلد بازی چونکہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے انسانی مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ تحمل پیدا کرنے کے لیے اپنے نظام میں آہستگی رکھی ہے، کیونکہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مزاج میں یہ آہستگی ضرور پیدا کریں۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں اپنی
تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے یعنی حضرت آدم سے، اور پھر اس کی بیوی کو اسی سے پیدا کیا۔ عورت حضرت آدم یعنی ماں حوا جو تھیں وہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ تو عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عورت چونکہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ اوپر والی پسلی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور یہ وہیں سے پیدا کی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اگر تم عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا نہیں کر پاؤ گے، بلکہ توڑ بیٹھو گے۔ یعنی اگر مرد چاہے نا کہ عورت جو ہے وہ اسے کامل ملے، تو عورت میں اس کی مزاج میں کمال نہیں مل سکتا ہے۔ کمال کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہو، پرفیکشن ہو اس میں نہیں، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی اس میں جو غلطی ہے وہ ضرور ہوگی، اور مرد کو اس غلطی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کو توڑ بیٹھے گا، یعنی رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا۔ عورت میں پرفیکشن نہیں ہوگی۔ تو گویا اللہ سکھاتا ہے نا، شریعت ہماری سکھاتی ہے کہ تم نے رہنا سہنا کیسے ہے۔ یہیں سے اللہ سے، دین سے محبت ہوتی ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دین دنیا دو منفرد راستے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی دین ہمیں دنیا ہی تو سکھانے آیا ہے، وہ یہی تو بتانے آیا ہے کہ تم نے رہنا کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا تمہارا، چلنا پھرنا کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس سے بہت زیادہ مرد و عورت اللہ تعالیٰ نے پھیلائی، یعنی جو اولاد آدم یہاں ساری ہمیں گرد و نواح میں نظر آتی ہے، ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں، انہیں سے پیدا کیے گئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اللہ سے جو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی اپنا حق مانگتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تو کس کے واسطے سے، کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے ذریعے سے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی حق نہیں دے رہا ہے ہمارا، تو ہم اس کو یقیناً کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو، جس اللہ نے تم پر یہ فرض کیا ہے کہ تم دوسروں کے حقوق دو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہر وقت ہر بندہ حقوق کی بات کرتا ہے کہ میرے حق مجھے نہیں مل رہے، میرے حق مجھے نہیں مل رہے، وہ بندہ اگر فرائض کی بات کرے تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ سارے اپنے اپنے فرض نبھائیں، ایک کے فرائض دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنے فرائض نبھا رہا ہے تو دوسرا اپنے فرائض نبھا رہا ہے، ظاہر ہے دونوں میں ہر بندہ جو فرض نبھا رہا ہے وہ دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، تو حق تو اپنے آپ ہی ادا ہو جائیں گے، کسی کو رونا ہی نہیں پڑے گا۔ ہر بندہ اپنے فرائض پہ فوکس کرے تو وہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو نا، اس ذات سے ڈرو۔ یعنی بیسیکلی ہمیں سیکھنے کو یہاں سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے خوف سے اگر انسان خود کو ٹھیک کر لینا تو حقوق ملنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو اللہ کا واسطہ دے کر لوگوں کو جو حقوق کا سوال کیا جاتا ہے، وہ ہر بندے سے اگر اپنے فرائض نبھانے کی کوشش کرنے کی توفیق مل جائے تو حقوق کا سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سب کے حقوق فرائض میں پورے کر دیتے ہیں۔ والارحام، رحم رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا واتقوا، بچو۔ صلہ رحمی ایک عام آسان اور یعنی عام فہم لفظ ہے جو بڑی آسانی سے ہماری سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ جو حدیث میں احادیث سے اجتماعی طور پہ ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ کوئی توڑے تو تم جوڑو، کیونکہ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، وہ جو ٹوٹ جائے اس کو جوڑنا، تو توڑے تو تم جوڑو رحم کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم میں سے جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور رزق میں برکت دی جائے، یعنی اس کی زندگی پرسکون ہو اور آسائشیں بھی ہوں، رزق بھی فراوانی کے ساتھ اس کو ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب
ہم ذرا صرف پڑھنے کے لحاظ سے نہیں، عملی اعتبار سے اپنی عملی زندگی میں، اپنی زندگی میں، معاشرت میں ذرا دیکھ لیں کہ ہم کتنی صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ صلہ رحمی جو حقیقت میں ہے۔ ہاں، اصل میں پیار کا جواب پیار سے دینا، اچھائی کا جواب اچھائی سے دینا، اور برائی کا جواب برائی سے دینا، یہ قطعی طور پر صلہ رحمی نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے۔